السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے علی الرغم من ذالک اور فضلا عن کذا ان دونوں کا آپ کو استعمال بتائیں گے۔ ان کو کیسے جملوں میں ڈھالا جاتا ہے، آپ ان کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے اور اس کے کیا معنی نکل کر کے آتے ہیں۔ تو فضلا عن کذا کا معنی ہے چے جائے کے۔ مثال، زید کے پاس ایک کتاب تک نہیں ہے، چے جائے کہ ایک بڑی لائبریری ہو۔ زید کے پاس ایک کتاب تک نہیں ہے، چے جائے کہ ایک بڑی لائبریری ہو۔ اس کی عربی بنے گی زید لا یملک کتابا، زید لا یملک کتابا فضلا عن ان یملک مکتبۃ ذاخرۃ بالکتب، مکتبۃ ذاخرۃ بالکتب۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو فضلاً کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کا معنی ہوتا ہے چہ جائے کے۔ اب دوسری تعبیر کو اور بڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز اور عربی کے متعلق دوسرے مختلف ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ پائیں۔ دوسری تعبیر تھی علی الرغم من ذالک، علی الرغم من ذالک۔ اس کا معنی ہے اس کے باوجود، اس کے باوجود۔ جیسے زید امتحان میں ناکام رہا اس کے باوجود کہ وہ محنتی طالب علم ہے، تو اس کی عربی بنے گی زید لا ینجح فی الامتحان، زید لا ینجح فی الامتحان علی الرغم من انہ طالب مجتہد، علی الرغم من انہ طالب مجتہد۔ علی الرغم کو رغم من انہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بالرغم من انہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، رغم انہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو تین چار طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو علی الرغم من انہ، دوسرا یہ ہے کہ رغم من انہ، تیسرا بالرغم من انہ، اور چوتھا رغم انہ، رغم انہ۔ ایسے ہی میں بتا دوں کہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے باوجود کے لیے بید، بید انہ، بید انہ، یہ بھی اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعینہ ہی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال بن جائے گی لا ینجح زید فی الامتحان بید انہ طالب مجتہد، بید انہ طالب مجتہد۔ لا ینجح زید فی الامتحان بید انہ طالب مجتہد۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔